بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا دینی مدارس اور جو ان کے امتحانی بورڈز ہیں، وفاق اس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے ریسنٹلی گورنمنٹ نے بھی 5 نیو جو بورڈز تھے اس کو اسٹیبلش کیے ہیں، تو اس حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اسی تناظر میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دینی مدارس اور امتحانی بورڈز پر، اور وہ پبلش بھی ہوا تھا ایک آدھ اس میں نے سینڈ کیا ہے۔ اور جتنے دینی مدارس کے وفاق ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو پارٹیز ہے ریلیجیس، ان کو جو ای میلز پر جو ان کے آفیشیل ای میلز ہیں میں نے ان کو بھی سینڈ کیا تھا۔ بہرکیف کوشش ہے اس پہ کہ اگر اس طریقے سے ہو سکے، میری تو کوشش اپنی ذات یہی ہے کہ یہاں اپنے ڈی خان لیول پہ جتنے بھی بورڈز ہیں ان سے بات کی جائے، اگر وہ اس طریقے سے جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ علم جو ہے، نالج جس کو ہم کہتے ہیں، سائنس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے، جس طرح غذا ہماری ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہے۔ اس کی جو ضرورت ہے روح پر آلریڈی میں نے کچھ باتیں کی ہیں ایک ویڈیو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روح کی غذا ہے، یعنی جو اشرف المخلوقات سے ہمیں ایک وہ لقب دیا گیا ہے جس کی بنا پر ہم تمام مخلوقات میں شرف رکھتے ہیں، وہ علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد اور وہ برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی کوشچن کیا ہے کہ آپ وہ چیزیں بتائیں جو ان چیزوں کے نام بتائیں یا یہ علم اس پر بات کریں، وہ نہ کر سکے فرشتے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دے دیا، فرشتوں نے کہا کہ آپ علام الغیوب ہیں، عالم ہیں، غیبوں کو جانتے ہیں، غیب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سو وہ جو علم ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے نا، وہ روح کی غذا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے نہیں، یہ تو صدیوں سے یہ ایک جنگ چل رہی ہے کہ علوم کو، اور خصوصاً آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہے کہ یہ عصری ہے اور یہ دینی یا ریلیجیس ہے۔ علم ایک ہی ہے، اور جو بھی ہے سائنس بھی دینی علم ہے، یا آپ انہیں کہیں یا جو بھی کہیں، جو ایکچولی سائنس ہے جس کو نیچرل سائنس کہتے ہیں۔ تمام علوم کا جو محور ہے، منبع ہے، جہاں سے یہ نکلا ہے، وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید ہی ڈیفائن کرتا ہے ہر ایک چیز کو۔ شاید ہم قرآن مجید کی اس حکمت کو ہر حوالے سے نہ جان سکیں، اور ایسے بھی ہیں قرآن مجید میں کئی چیزیں ایسی ہے جو آج کچھ ڈسکوریز ہوئی ہیں یا کسی حوالے سے جو ہوئی ہے، قرآن مجید کا شاید اس وقت نہیں کی۔ دجال کی کیا حیثیت ہوگی، کس طرح ہوگا، ہم نہیں جانتے کس پوزیشن میں ہوگا، لیکن یہی قرآن مجید اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہوگا۔ شاید ہمارا ذہن آج اس پر نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو جو بامقصد حیات تک پہنچے کہ یہ علم ایک بنیاد ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تمام علوم، خواہ وہ معاشرتی علوم ہوں جس میں کئی پھر آج کل کی برانچز آ گئے نا، یا جو نیچرل سائنسز ہو جس میں کئی برانچز آ گئی، یا خود قرآن مجید، اس کی تفسیر، اس کی تجوید، اس کی تشریح، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اس کی تشریح، اور پھر جنہوں نے ان احادیث کو بیان کیا ہے ان کے بارے میں، یعنی جتنے بھی اب اس میں جائیں کافی سارے آ جاتے ہیں۔ یہ تمام علوم ہیں۔ انسان جو ہے وہ جو بھی علم حاصل کرے،
اس کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے باقاعدہ، یا عربی لینگویج سیکھ سکیں اور قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور قرآن مجید کی سمجھ سکیں، اگر نہ ہو تو پھر ترجمہ اور تفسیر سے وہ سیکھ سکیں، احادیث کا بھی مطالعہ کریں. تو وہ جو بنیادی ایک علم ہے آپ اپنی زندگی کو جس میں حقوق العباد حقوق اللہ جتنے بھی ہیں ان سے واقفیت بہت ضروری ہے. آپ علم فلکیات کے ماہر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ معاشیات کے ماہر ہو جائیں، آپ طبیعت کے ماہر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حیاتیات کے ماہر ہو جائیں آپ، لیکن یہ جو بیسز ہیں یہ لازمی ہے. اور ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی دلچسپی اپنے انٹرسٹ جو اس میں بائی برتھ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں جس چیز پر میں نے بات کی ہے، تو وہ اسی فیلڈ کو چوز کر گیا ہوئے گا. اور انفارچونیٹلی ایک اور چیز ایسی ہوئی ہے، یہ پچھلے آپ سمجھ لیں 100-200 سال سے یا 1 صدی سے آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی علم تعلیم جو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی ایک مثلاً ڈگری ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، اس طرح دینی علوم کے بھی یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈگری ہے، اس کے بغیر مثلا آپ کو کوئی عالم نہیں کہتا ہے، اس طرح آپ کو کوئی اکانومسٹ نہیں کہتا ہے، یا اور اس کی جو وہ ایک پہچان ہے پہچان کے لیے کہ یہ اور سیکنڈری یہ ہے کہ جاب کے لیے ضرورت سب جاب کے لیے کریں. حالانکہ میں ان چیزوں کا ناقائل ہوں، میں نے خود اکنامکس میں میری ایم فل ہے، اور اگر کوئی مجھے کہے کہ آر یو این اکانومسٹ ہے، میں سے نو آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ. ہاں پڑھ لیا تھا ایگزام دے دیا وہ کیا سب کچھ آنا لگا. ایجوکیشن ہے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، بٹ آئی کین سے ایجوکیشنسٹ ہوں، اتنا علم ہے میرے پاس، دو آئی ڈونٹ ہیو ڈگری اور شاید مجھے اس پر جاب بھی نہ ملے، لیکن کوئی مجھے اس کو وہ نہیں کہہ سکتا. اس طرح دین اگر قرآن مجید کسی کے پاس علم ہے اس کے خوب گہرائی میں اس نے مطالعہ کیا ہے وہ کیا وہ اسکالر عالم اسکالر انگلش میں اسکالر کہتے ہیں اردو میں عالم کہتے ہیں. سو یہ جو تخصیص ہے یہ ہم نے خود پیدا کی ہے. سو اس میں یہ چیزیں ایک حوالے سے نہیں ہونی چاہیے. سو علم ظاہر بات ہے اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس تک ہے، اور کائنات میں اگر ہم دخل اندازی کریں کہ یہ چیز کیوں ایسی ویسی کیوں ہے، جس طرح شیطان نے کیا تھا کہ میٹھی افضل ہے میٹھی ابتر ہے اور جو نار ہے وہ افضل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا افضل ہے کون سا وہ ہے. شیطان کون ہو خواہ اتنا بڑا علم بھی ہو لیکن وہ آپ نہیں جان سکتے ہیں اور اس حوالے سے. سو یہ تو صحیح ہے کہ جو علم ہے اس کا منبع محور قرآن ہے اور یہ عطا کردہ ہے، تو جتنا ہمیں عطا کیا گیا اسی کے مطابق ہم اس علم سے روح کی تعبیر کرتے ہیں. اب ذرا یہ میں مختصر باتیں کر لی، ذرا ڈیٹیل میں تھی. تو موضوع کی طرف آتے ہیں جو پرانے وفاق کے تھے، وفاق المدارس العربیہ. پھر میں کہوں گا کہ یہاں اسکول آف تھاٹس ہیں جو ایکچولی نہیں ہونے چاہیے، دیوبند مکتبہ فکر، تنظیم المدارس ہیں جو اگزام لے رہی ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے بھی مدارس ہوتے ہیں ان سے تنظیم المدارس اگزام لیتی ہے. وفاق المدارس سلفیہ اور یہ ہے اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہیں. رابط المدارس اسلامیہ جماعت اسلامی جو اسکول آف تھاٹ ہیں اس حوالے سے. اس طرح اہل تشیع کے یہ پھر ایک مین کیٹاگری باقی جو مسلمانوں سے ان سے ایک جدا ہو جاتی ہے، تو ان کا بھی ہے اہل تشیع کا بھی. وفاق المدارس اشیعہ حکومت جو نئے کیا ہے اتحاد مدارس العربیہ جس کو دیوبند کے حوالے سے نظام المدارس پاکستان بریلوی مکتبہ فکر سے. وفاق المدارس الاسلامیہ رضویہ بریلوی، اتحاد المدارس اسلامیہ اہل حدیث، مجمع مدارس تعلیم الکتاب والحکمہ اہل تشیع. تو ظاہر بات ہے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شاید ان چیزوں کو اتنا بہتر نہیں جانتے ہوں گے، نہ کہ وہ صرف دہشت گردی تفرقہ بازی یا ان چیزوں کی طرف وہ ہیں. اگر وہ مکمل اس کی طرف
ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں، تو شاید کوئی لائحہ عمل صحیح طریقے سے، تو اس لائحہ عمل کا فقدان ہے۔ ان سے ڈگری ہے، میں اب وفاق المدارس کی آپ کو بتا دوں گا کہ شہادہ ثانویہ عامہ میٹرک کے برابر تصور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ثانویہ خاصہ ہے، شہادہ ڈگری کو کہتے ہیں، ایف اے کے برابر ہے، شہادہ عالیہ بی اے کے برابر ہو جاتا ہے، اور عالمیہ ایم اے کے برابر ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مثلا یونیورسٹی کی ڈگری کو اہمیت دی جاتی ہے، ان ڈگریوں کو ہر جگہ پر اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ آگے بھی میں کہہ دوں گا کہ یونیورسٹی سطح پر ایکچولی جو مدارس ہیں تو یونیورسٹی سطح پر آپ کیوں اسلامیات اور عربی ماسٹر ان میں کر رہے ہیں، آلریڈی وہ ہیں، وہ آ رہے ہیں تو وہاں سے ہونا چاہیے۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ اس میں ان کے مکتب کے یا ان کے جو مکتب کے علماء ہیں انہوں نے جو لکھا ہے اور وہیں پڑھایا جاتا ہے، یہ پوائنٹ ہے جس کو کل کرنا ہے، مارنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جس کو ہم فقیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اور اسی طرح جو علماء گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، تو کہ جتنا میرے پاس علم عطا کرتا ہے، جتنی میرے پاس ابھی علم ہے، انفارمیشن ہے، نالج ہے، اس کی بیس پر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ بات درست بھی غلط بھی ہو سکتی ہے، کیوں فارورڈ ہو جاتے ہیں اس کو شخصیت پرستی یا ایک حوالے سے بالکل کہ نہیں بس وہیں اور وہیں کرنا۔ اگر ہر مکتب مثلا آپ پڑھا رہے ہیں کہ سپوز نماز میں اب امام قاری امام صاحب وہ پڑھ رہے ہیں جہر کے ساتھ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے باقی 2 رکعتوں میں وہ خاموش سے پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب ایک فقیر وہ کہتے ہیں، دوسرے وہ کہتے ہیں، یہ اس طرح پڑھائیں ان کو ایک ہی چیز کو وہ جس کے، اور یہ سب سے مین وہ ہیں۔ تو مختلف جتنے بھی مکاتب ہیں ان کی جو کتب ہے، یعنی اس وقت کمپیئر کرنا، تاکہ جس بھی مدرسے سے یا مکتب سے جو بھی علماء فارغ ہوں ان کے پاس وہ علم ہو، یہ ضروری ایک اہم چیز ہے۔ حتیٰ کہ تفاسیر میں نہیں، یہ اس کی تفاسیر سب کی سب انگریز نے نان مسلم نے تفسیر لکھی، اس کو بھی پڑھیں، اتنی عقل شعور نہیں ہے کہ انسان جب ایک اس کو کراس کر لیتا ہے، ایک ایجز کو کراس کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کی پاور ہوتی ہے، تھنکنگ پاور ہوتی ہے، تو وہ فار ایگزامپل ٹوڈے ایک نان مسلمز ہیں، جس طرح ہم مسلمان ہیں، مسلمان گئے ہیں تو مسلمان ہو گئے، اچھا جو کرسچن پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے پیدا ہو گئے 18-20 سال تک اسلام کی کوئی وہ پہنچ نہیں ہے، تو وہ اللہ سے پھر گلا کریں گے، شوا کریں گے؟ نہیں، نیچرلی آپ خود اس کی مثال لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ہمارا رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا، یہ ذہن اوپن ہو جاتا ہے۔ میچیورٹی جسے کہتے ہیں حکمت و بلاغت و فصاحت، وہ 40 سال کی عمر ہے، لیکن 18 سال کے بعد انسان کی وہ، تو اگر ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، 18 سال تک اگر کسی نے اس کو مجوسی کر دیا ہوا، 18 سال کے بعد اس کی تھنکنگ پاور شروع ہو جاتی ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی راہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ آپ جو قدغن لگاتے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بالکل اس حوالے سے درست نہیں ہونا چاہیے۔ تمام تفاسیر، تمام کتابیں اور وہ کرنی چاہیے، بلکہ ایسی کچھ بکس یا وہ جو چیزیں ہیں ان کو میرے خیال میں وہ بھی کیا جائے کہ جس کے یعنی وہ شخصیت پرستی سے انسان نکل آ جائے، مثلا فلاں نے لکھا تھا فلاں میں، ہوتا یوں ہے کہ جو پاسٹ میں گزر جاتا ہے وہ پاسٹ ہوتا ہے، پاسٹ، اس کے بعد پھر وہ بعد میں وہ تو بہت بڑے شخص تھے یا وہ تھے، لیکن اس زمانے میں وہ اس طرح جس طرح آپ لوگ عام ہیں، 100 سال بعد آپ لوگ بڑے علماء میں شمار ہوں گے نا، اور آج شاید کوئی گاز بھی نہ ڈالے،
صحیح. تو یہ ہے کہ جو درست بات ہے وہ ہے ویری گڈ, جو درست نہیں آئی ایم سوری. یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی نہیں کریں, آپ فالو کریں دا رائٹ وے, دا رائٹ پاتھ, صحیح اور درست طریقے سے. اب خود مدارس میں دیکھیں, ہونا تو یہ چاہیے جس طرح انگلش میڈیم اسکول میں ہونا یہ چاہیے, اور نہیں ہو رہا ہے کہ اگر انگلش میڈیم ہے, اردو میڈیم نہیں ہے, انگلش میڈیم ہے, سو ایوری تھنگ شوڈ بی ان انگلش. انگلش میں ٹیچنگ, انگلش میں لرننگ ہو, انگلش کو انگلش میں ہی سیکھیں. کیوں انگلش کو اردو میں سیکھ رہے ہیں؟ یہی کام مدارس میں ہو رہے ہیں. جتنی بھی بکس ہیں وہ وہی اردو میں اس کو وہ کیا جاتا ہے, یا ترجمہ کر کے عربی میں ان کی ایسے بنائے, عربی دان بنائے قرآن مجید کے لیے, تاکہ وہ اس حکمت کو سمجھ سکے. ترجمے سے تو وہ کوئی اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے نا کہ ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے, جو خود آپ ڈائریکٹ اس الفاظ کو, اس کی میننگ کو آپ سمجھ لیتے ہیں. سو اگر عربی پر زیادہ زور دیا جائے مدارس میں, تو پھر سب سے جو اہم اور ہماری وہ ہے اللہ کے الفاظ ہیں, اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. اس طرح باقی علماء کی جنہوں نے عربک میں سارے اسلام عربک میں زیادہ تر بکس ہیں, اور فارسی میں بھی تھی, لیکن فارسی ختم ہو گیا اور آج کل بھی ہم پڑھا رہے ہیں مدارس میں. چھوڑیں ان کو. اس سے تو زیادہ تو اردو میں اسکالرز ہیں جنہوں نے خود تحقیق کی ہے اور کچھ لکھا ہے نا. تو فارسی میں تو آج کل نہیں ہے, یا تو عربی میں ہوگی یا آپ کی اپنی اردو زبان میں ہوگا نا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو وہ کیا جائے. اس طرح کچھ مثلا جہاد کو ایک باقاعدہ مضمون کا وہ دیا جائے, اور یہ جو ہم علماء کی تصدیق یا تکفیر ہم کرتے ہیں کہ یہ کافر یہ ہے, سب کو ایک حوالے سے ان کو جانا چاہیے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مثلا دیوبند مکتب فکر کا ہے, وہ 5-6 مہینے اہل حدیث یا دوسرے جماعت اسلامی یا دوسرے مکتب فکر, بریلوی مکتب فکر میں 5-6 مہینے وہاں اسٹڈی کریں. ہونا تو ایسا چاہیے. تو یہ کیوں اختلافات ہیں, کیوں وہ چیزیں ہیں نا. اچھا, اب ہم آتے ہیں. اچھا, اس طرح پرائیویٹ جو سکولز ہیں, ایون حتیٰ کہ گورنمنٹ بھی اگر وہ کرنا چاہیں, ان میں بھی عربک لینگویج, باقی جو بنیادی تعلیم اسلام ہیں, تجوید ہے, قرآن مجید کے حفظ ہیں وغیرہ, یہ تقریباً جماعت ہشتم تک ہونا چاہیے, اور یہی مدارس میں بھی ہونا چاہیے یہی چیزیں. اور فیس بھی لے لے, کوئی مسئلہ نہیں وہاں تک. جماعت ہشتم کے بعد جب بچہ 13 سال کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اسکول سے بھی اگر کوئی بچہ جانا چاہتا ہے کہ وہ لینا چاہتا ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں, یعنی ان جو علوم ہے جس کو مروج زمانے میں دینی علوم کہتے ہیں, اگر وہ اس میں انٹرسٹ ہے وہ وہاں جائیں. اس طرح دینی مدارس میں کوئی بچہ ہے وہ چاہتا ہے نا میری معاشات میں مجھے پسند ہے, مجھے حیاتیات پسند ہے, وہ اسکولز میں آئیں 9th 10th میں, یعنی اس طرح وہ ڈفرینسز ہو. اور اس کے بعد پھر اگر سپوز کوئی مدرسے میں جائیں, اس کے بعد 9th 10th ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے, اور نام تو ان کے وہی شہادت ہیں, اور پھر ان ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس طرح پاکستان میں یونیورسٹیز کو بھی, یا لینگویج کی اپنی یونیورسٹی ہوگی, اس طرح نیچرل سائنسز جو قدرتی سائنسز ہے اس کی اپنی یونیورسٹیز ہوگی, جو سوشل سائنسز ہے معاشرتی علوم ہے ان کی اپنی یونیورسٹیز ہوگی. یا یونیورسٹی ہے اس میں زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں, معاشرتی علوم کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, معاشرتی سائنسز وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں, نیچرل سائنس سارے پڑھائے جاتے ہیں, اسلامیات عربی بھی پڑھائی جاتی ہیں. ہر یونیورسٹی میں اسلامیات عربی اور علوم اسلامیہ اور علوم اسلامیہ میں بھی تخصیص ہے ہر حوالے سے. مثلا ایک ہے کسی اسکول یا مدرسے میں یا کسی یونیورسٹی میں ضرورت ہے محدث کو, ظاہر بات ہے ہر عالم نہیں پڑھا سکتا ہے جو جس نے اسپیشلائزیشن کی ہو یا ماسٹر کیا ہو حدیث میں, وہ یہاں پر اس کو جاب ملے گی. تو وہ فیلڈ وہاں ان کی ہے, وہ ان کی ڈگری چلے گی. یونیورسٹیز والے کہاں سے آ گئے ہیں کہ وہ ایم اے اسلامیات اور ایم اے وہ کریں؟ یہ بہت غلط ایک قسم کا سسٹم ہے, یہ ایک اور سے چینج ہونا چاہیے.
تو یہاں تک اگر 8 کے بعد ہشتم کے بعد اسکول میں بھی اور وہاں پر بھی ایک جیسے مضامین ہو، اور ظاہر بات ہے بچوں کا وہ ایک طرز پتہ چل جائے گا، تو ان بچوں کے ساتھ ذرا زیادہ محنت کی جائے ان عالم میں وہاں سے کہ جن میں وہ جا رہے ہیں نا. اس طرح جو چیریٹی ڈونیشن ہے، دیکھیں نا بچے یہاں پر میں نے دیکھے مدارس کے یہاں ایسے گھروں گھروں کو جاتے ہیں اور وظیفہ اور وہ کرتے ہیں، اس سے ان کی جو خودی ہے وہ گرتی ہے، وہ خودی جو ہے وہ گرتی ہے. اس پر فخر نہ کیجیے. فخر انسان تب کرتا ہے کہ بھوکا سوئے، فخر انسان تب کرتا ہے کہ جھاڑو اٹھا کر کے خود گلی صاف کرے، فخر انسان تب کرتا ہے کہ محنت مزدوری کر کے کمائے، اس پر فخر ہوتا ہے. فخر تب ہوتا ہے جب ایک اصول ہو اور آپ اس اصول کو نہیں توڑنا چاہیں، اور دوسری طرف 1 لاکھ آپ کو مل رہا ہو، نہیں وہ 1 لاکھ مجھے نہیں چاہیے، میں فقر میں جی لوں گا لیکن اصول میں نہیں توڑنا. یہاں پر وہ ہوتا ہے، یہاں سے آپ کی خودی بلند ہوتی ہے. خودی مانگنے سے کبھی نہیں ہوتی ہے، یہ جو مانگا جاتا ہے. تو جو چندے کا اور جمعے کے دن اس طرح باکس پہ کر کے یہ اللہ کی مدد کے لیے دے رہے کہ میں بڑا آدمی ہوں جو میرے سامنے ایک باکس آئے گا اس میں ڈالوں گا، خود جا کر کے جو انتظام والا ہے جو اس کا انتظام کرے اس کو دے دوں، یا اگر وہاں پر باہر کہیں پر ایک باکس لگا ہے وہاں ڈال دوں. نہیں کوئی آئے گا تو مجھ سے وہ کرے گا نا کیا نام باکس ایسے گھما کر کے ٹکا ٹکا ٹک کرے گا اور وہ کرے گا، اور ادھر سے کوئی سنت پڑھ رہا ہوگا نا اس کی وہ نماز بھی وہ ہوگی نا، مطلب سارا وہ ہوگا. تو اگر چندے کا نظام وفاق لیول پر ایک کیا جائے، تمام جو جتنے بھی وفاق ہیں اس میں جو چندوں کا سسٹم ہے وہ ایک کیا جائے، وہ مرضی ہے. مثلا آپ کو پسند ہے دیوبند مکتبہ فکر کو، آپ وہاں اپنی ڈونیشن دے دیں، کسی کو وہاں آپ وہاں ڈونیشن دے دیں، وہ ڈونیشن پھر ڈسٹریبیوٹ ہوگی جس میں استاد پرنسپل یا جو بھی مہتمم ہیں ان کی تنخواہیں جتنے بھی ان کے مدارس ہیں اس میں ان کو وہ وہاں سے ان کی تنخواہیں اور وہ دی جائے گی. اور زیادہ جماعت اسلام سے تو آپ کوشش کریں کہ فیصد سے کرے، اس کے بعد جو ہے آن چیریٹی بیسس کہ جو بھی وہ ہیں. اور اسی طرح والدین جماعت ہشتم کے بعد آپ کا بچہ اگر اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جاتا ہے اور اس کی آپ فیس پے کرتے ہیں، وہاں بھی تو پے کریں نا، کنٹریبیوشن کریں وہاں پہ کہ آپ کا بچہ وہاں جا رہا ہے اور اس کو بس خیراتی ہے. واقعتاً وہ بچے جس طرح پرائیویٹ اسکولوں میں یا گورنمنٹ اسکولوں میں حکومت امداد کرتی ہے یا ان کو فری رکھتی ہے یا وہ کہ یہ ذرا نادار ہیں یا وہ ہیں، اسی طرح مدارس میں جو بچے ہیں ظاہر بات پورا معاشرہ اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے. لیکن وہ بچے جن کے والدین دے سکتے ہیں، وہ اگر ہوا ایسا ہے انہیں کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی پر اتنا خرچہ آ جاتا ہے کر لیتے ہیں، وہ اگر کہیں پر وہ کاروبار کرتے وہاں تو پیسہ والد کی طرف سے آ جاتا ہے، لیکن پھر مدرسے میں جو وہ پڑھ رہا تھا اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا. یہ عقل سے یہ سوچ، تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں وہ دے دے. اچھا ایک تو یہ بالکل کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پیسہ دے رہے، حتیٰ کہ پرائیویٹ اسکول میں یا وہ دے رہے نا، استاد کی کبھی بھی آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے. استاد چونکہ وقت دے رہا ہے، وہ وقت جو کچھ پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ وقت دے رہا ہے، شاید اس کی کمپنسیشن ہو، لیکن جو استاد جو علم دے رہا ہے اس کی کوئی بھی پیسوں سے کمپنسیشن کوئی نہیں کر سکتا. یہ مسلمہ حقیقت ہے. تو چندے کا نظام اگر اس طرح وہ کیا جائے اور پھر اس کو وہ تو بہتر رہے گا، اور پوری تمام اساتذہ کی تنخواہ ایک جیسی ہو اور بہتر طریقے سے ہو. اس طرح نیو مدارس جب اوپن کریں گے تو باقاعدہ وہاں پر ضرورت ہے مدرسے کی یا نہیں ہے
تو اوپن کرے. ایسا نہ کہ ہر ایک فارغ ہو رہا ہے بس یہ جگہ ہے ذرا یا محتمم کا وہ ایک جیسے کہتے کہ لیبل لگ جائیں اور میں آگے شروع کر دے. جو نہیں وفاق سے پوچھیں وفاق کیا یہاں ضرورت ہے نہیں, تب اسی کے مطابق وہ چلیں گے. اور باقاعدہ ان کے اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اور جو محتمم ہیں اس کی تو صرف ٹیچنگ میں ٹریننگ نہیں ہے, یعنی مدرس یا معلم کی ٹریننگ نہیں, بلکہ اوور آل جو ایڈمنسٹریشن ہے, مینجمنٹ ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ہے, ان تمام چیزوں کی اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اگر وہ اس کے آن ہے تو تب وہ ایز اے محتمم وہ اس کو اوپن کر سکتا ہے. اور فرسٹ جو نیو مثلاً جگہ ہوگی, بلڈنگ ہوگی, یہ بھی کنڈیشن رکھ لے کہ یہ آپ نے وہاں لوگوں سے کوشش کر کے سیکیور کرنی ہے. اس کے بعد جو رننگ آپریشنل ایکسپینسز ہے وہ جو ہمیں ڈونیشن آ رہا ہے وہاں سے آپ کو پھر وہ ملیں گے نا. تو اس طرح سے گرام کی ٹریننگ جو بچوں کی نفسیات کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ کیا. عربی زبان جو ہے اس پر تدریسی زبان, یعنی استاد کھڑا ہے وہ عربی میں ہی بات کر رہا ہے, یہ ہوتا ہے تدریسی زبان. اور دورانی کو بھی ذرا درست کریں کہ صبح سے یعنی صبح 7 بجے اگر شروع ہوتا ہے تو 3 بجے تک, اگر 8 بجے ہوتا ہے تو 4 بجے تک یہ تعلیم. باقی کھیل کود طالب علم کے اپنے شغل اور وہ ہے, اور دن رات تعلیم اس سے اگر ہم گریز کریں. اور اسی طرح جو مکاتب فکر ہیں ان کی جتنی مساجد ہے اس میں اگر ایک ریٹن خطبہ تمام پورے پاکستان میں ہو, ہر ایک فکر کا رہتا کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا کوشش کریں ایک تو یہ جو بیان تقریر ہے اردو میں, اس کے بعد پھر وہ جو عربی کا جو خطبہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے سٹائل میں, جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں جہاں آتے ہیں اس کو قرآن مجید کے طرز کی طرح پر پڑھے, باقی کو تو نہ پڑھیں. تو لوگوں کو بھی پتہ چلے. لوگ تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کچھ قرآن مجید اور اس کے الفاظ ہیں نا, تو جو الفاظ قرآن مجید کے اس قرآن مجید کی طرف. اور کوشش اگر یہ ہو جائے یعنی دوسری اذان جیسے ہو جائے نا, اس کے بعد 25 منٹ رکھ لیں اور اردو میں بھی کریں, ساتھ ساتھ میں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں, پھر دوسرا خطبہ لوگ بھی سن لیں گے اور سمجھ جائیں گے نا. باقی لیکن اگر ریٹن ہو ہر مکتب فکر کا تو یہ بہتر رہے گا. اور اسی طرح جو مسجد کا چندہ ہے یا وہ ہے نا وہ لوکل, مثلاً سپوز یہ ڈیر اسماعیل خان سٹی ہے, یہاں فار ایگزامپل دیوبند کی مساجد ہیں یا بریلیوں کی مساجد ہیں یا دوسرے ان کے شیعہ کی مساجد ہیں, تو ایک فنڈ ہو اور اس فنڈ سے سب کچھ ہو رہا ہو. یہ جو لوکل مسجد میں چندہ ہو وہ ہو رہا ہو نا, یعنی ایک لوکل بورڈ ہو یہاں ہر شہر میں. تو یہ کچھ باتیں تھی مدارس کے حوالے سے کہ اگر یہ لوگ ایک وحدت کی طرف بڑھ جائیں نا تو بہترین ایک سسٹم ہے. حکومت چونکہ اگر اہل ہوتی تو ایم اے عربی ایم اے اسلامیہ جو ان یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہ آلریڈی اس سے بڑے ماہرین وہاں پیدا ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میں ہر ایک چیز میں یونیورسٹیز میں ہر ایک چیز پڑھائی جا رہی ہے نا, تو یہ تخصیص اور وہ کہ اگر ہو سکے تو یہ بہتر ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ علم ایک عطا کردہ چیز ہے اور تمام جو علوم ہیں وہ خدائی ہے, اس میں کوئی تخصیص نہ کی جائے. یہ میری ذاتی رہی ہے, یہ اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ آخری اور فائنل باتیں ہیں, ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں, کچھ درست ہو سکتی ہے, ساری درست ہو سکتی ہیں. تو اپنے علم کے مطابق میں نے بات کی. بہت شکریہ.